بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البرٹ آئنسٹائن جرمنی میں ایک یہودی خاندان کے ہاں پیدا ہوئے۔ البرٹ آئنسٹائن کا بچپن عام بچوں سے بہت ڈیفرنٹ تھا۔ وہ جب پیدا ہوئے تو نہ صرف موٹے تھے بلکہ ان کا ہیڈ کا سائز بھی کافی بڑا تھا، جس کی وجہ سے ان کے پیرنٹس کافی پریشان رہتے تھے۔ آئنسٹائن بہت کم بولتے تھے بلکہ بچپن کے 4-5 سال خاموشی سے ہی گزر گئے۔ ان کے پیرنٹس کے خیال میں ان کے ساتھ کوئی پرابلم تھی۔ جب وہ 9 سال کے ہوئے تو بہت ہی مختصر بات کرتے اور زیادہ تر خاموشی سے ہی رہتے یا خود سے ہی باتیں کرتے رہتے۔ ان کا اسکول میں دل نہیں لگتا تھا۔ ان کے ٹیچرز بھی ان سے نہ خوش تھے بلکہ وہ ان سے کافی حد تک مایوس تھے۔ اپنے ٹیچرز کے نزدیک البرٹ آئنسٹائن سست، نالائق اور عجیب سے تھے۔ اگر ٹیچر ان سے کوئی سوال پوچھتے تو وہ بہت آرام سے اور سوچ سوچ کے اس کا جواب دیتے۔ اب تو ان کے ٹیچرز کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ بچہ پڑھائی میں ایوریج سا ہے، لیکن ان کے والد کی کمپاس نے ان کے اندر سائنٹیفک جینیس کو بیدار کر دیا کہ کیسے کمپاس کی نیڈل ہمیشہ نارتھ کو ہی شو کرتی ہے۔ اس ایکسپیرینس نے ان کے اندر کا سائنٹسٹ بیدار کر دیا۔ البرٹ آئنسٹائن اس وقت کے جرمنی کے سکولز میں ہونے والی ایجوکیشن، ڈسپلن اور ٹیچرز کے ایٹیٹیوڈ سے کافی ناخوش تھے۔ وہ انڈیپینڈنٹ اور کریٹیو تھنکنگ کے حق میں تھے، جبکہ سکولز کی ایجوکیشن اس کے برعکس تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے ٹیچر سے ڈس ایگری کرتے، ان سے مختلف سوالات پوچھتے، ان کے نظریات کو چیلنج کرتے۔ ان کے ٹیچرز ان سے بہت تنگ اور پریشان تھے۔ ان حالات کی وجہ سے ان کی کلاس میں اٹینڈنس شارٹ رہنے لگی اور وہ ایگزام کو پاس کرنے کے لیے اپنے دوستوں کا سہارا لینے لگے۔ لیکن 12 سال کی عمر میں انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہ اپنی ایجوکیشن کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خود ٹیچ کرنا شروع کر دیا اور خود ہی جیومیٹری کے پرابلم سالو کرنے لگے۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے ریسرچ پیپرز لکھنے شروع کر دیے۔ ان حالات میں انہوں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لی، لیکن چیلنجز تھے کہ آئنسٹائن کے لیے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ گریجویشن کے بعد جب آئنسٹائن نے جاب کی تلاش شروع کی تو ان کے ٹیچرز نے ان کے بیہیویئر کی وجہ سے ان کو کسی بھی جاب کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا۔ یہ وہ حالات تھے جب جرمنی میں یہودیوں کی لائف بہت ٹف تھی۔ آئنسٹائن کی فیملی اس کرائسس میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ جاب کے ذریعے ان کی سپورٹ کریں، مگر جاب تھی کہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ ادھر آئنسٹائن کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے ان کا فزکس میں کیریئر سٹارٹ ہو جائے، لیکن کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان کو یہ اپرچونٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ لیکن بہت تلاش کے بعد آئنسٹائن کو جاب مل ہی گئی، اور یہ جاب ایک کلرک کی تھی۔ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور فری ٹائم میں فزکس کے ریسرچ ورک میں مصروف ہو جاتے۔ ان کی 3 سال یہی روٹین رہی۔ پھر 1905 میں قدرت آئنسٹائن پر مہربان ہو ہی گئی، اور ان کے اس سال 4 ریسرچ پیپرز پبلش ہوئے، اور انہوں نے سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے نوبل پرائز بھی ون کر لیا، اور دنیا کے چند مؤثر ترین اور قابل ترین افراد میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ان کامیابیوں کے باوجود آئنسٹائن کی لائف میں چیلنجز ختم نہیں ہوئے۔ جرمنی میں ان کی تھیوریز کو ریجیکٹ کر دیا گیا، ان کی پراپرٹی اور ان کے ایسٹس کو قبضہ میں لے لیا گیا، اور ان کی کتابوں کو ضبط کر لیا گیا، اور انہیں جرمنی چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور یوں البرٹ آئنسٹائن امریکہ شفٹ ہو گئے اور باقی لائف وہاں گزاری۔ البرٹ آئنسٹائن کی لائف سے ہمیں 6 لیسنز حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ آپ کو خود کی صلاحیتوں پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو نیگیٹو لوگوں کی اوپینین، کومنٹس یا کریٹیسزم سے نہیں گھبرانا چاہیے، وگرنہ آپ اپنی منزل سے دور ہو جائیں گے۔ سیکنڈ، کامیابی صرف قابلیت سے نہیں ملتی، بلکہ کامیابی کے لیے قابلیت کے ساتھ ساتھ محنت بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ ہینری فورڈ نے کہا، جینیس از 1% انسپائریشن اینڈ 99% پرسپائریشن۔ تھرڈ، امیجینیشن نالج سے زیادہ پاورفل ہے، کیونکہ یہ امیجینیشن ہے جس نے ہمیں ایروپلین بنا کے دیے، ہمیں مون تک پہنچا دیا، اور ہمیں ہزاروں انوینشنز دی۔ نمبر 4، البرٹ آئنسٹائن کی لائف سے ہمیں ثابت قدمی کا بھی لیسن ملتا ہے۔ آئنسٹائن تمام تر چیلنجز کے باوجود اپنے فزکس کے پیشن کے لیے ایکٹیو رہے، اور کوئی بھی رکاوٹ ان کو ان کی منزل سے دور نہ کر سکی۔ نمبر 5، البرٹ آئنسٹائن کے نزدیک جس آدمی نے غلطی نہیں کی اس نے کچھ نیا نہیں سیکھا۔ آئنسٹائن کے مطابق
اگر آپ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایکسپیرینس سے آئے گا، اور آپ کا ایکسپیرینس حقیقت میں غلطیوں سے سیکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 6، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کے پیچھے مت بھاگو، یہ شیڈو کی طرح ہے، آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی، بلکہ خود کو ویلیویبل بناؤ۔